کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پریفر کرتے ہیں تو آپ کہیں پہ بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ لاکھوں میں اسٹوڈنٹ جو ہیں یہ ڈگری لے کے نکل رہے ہیں یونیورسٹی سے، لیکن جاب کا کوئی وہاں پہ ابھی پاکستان کے اندر اس طرح سے سیٹ اپ نہیں ہے۔ ہم پاکستان اور پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی خوبصورتی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ میری فیملی یہ چاہتی تھی کہ میں بہت زیادہ جو ہے ڈیپ ہر چیز کو لے کے چلتی ہوں، تو میں سائیکیٹرسٹ کی فیلڈ میں جاؤں۔ جو میڈیا ہے اس کے تھرو ہم اپنی جو بات ہے اس کو اچھے سے دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے جو اپنے رول ماڈل بنائے ہوئے نا، وہ انسان بنائے ہوئے ہیں کہ جنہیں وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اپنی ہی بات سے ہٹنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، یہ ٹیم ڈیا گلوبل پرائیویٹ لمیٹڈ کی سی ای او ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کا ویژن ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان میں کمیونیکیشن، کولیبوریشن اور ان کو کنیکٹ کر کے ان کی ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکے جس سے وہ کچھ ارن کر سکیں اور اپنی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کر سکیں۔ ان کا کام یہی ہے کہ لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرتی ہیں۔ ہم ان سے یہ سب باتیں جانیں گے کہ یہ میڈیا میں بھی تقریباً 20 چینلز پہ کام کر چکی ہیں، اب تک 15 ریڈیو چینلز میں کام کر چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی کام کر چکی ہیں۔ خاص طور پہ یہ پیس ایمبیسڈر کے طور پہ ایک ان کا نام جو ہے وہ بڑا پرومیننٹ ہے۔ تو یہ ساری باتیں ان سے ہم جانیں گے کہ اتنے سارے ٹیگس، اتنے سارے ڈیزگنیشن اتنی کم عمر میں انہوں نے کیسے حاصل کیے اور ان کا اصل میں ویژن کیا ہے۔ السلام علیکم دیا صاحبہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے؟ میم ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں آغاز اس بات سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کے اندر ایک جو سوشل ورک کا جذبہ ہے یہ کب اور کیسے ڈیولپ ہوا؟ بہت شکریہ آپ کا، اسپیشلی قاسم علی فاؤنڈیشن کا، کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ عابد صاحب کا بہت شکریہ۔ جہاں تک بات کی آپ نے ویلفیئر کی، تو یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گی نو ڈاؤٹ کہ تاریخ کے تمام شخصیات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اصحاب، ان کی ازواج، اہل بیت اطہار، سب کا اگر ہم ذکر کریں تو ماشاءاللہ سب کا ہی نمایاں کردار ہے۔ لیکن میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی حضرت امام حسن علیہ السلام کا۔ میرے لیے وہ آئیڈیل پرسنالٹی ہیں، رول ماڈل ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ جو ویلفیئر کا ہے وہ کہاں سے ہم نے سیکھا اور اس کو ہم آگے اب لے کے چل رہے ہیں الحمدللہ کافی ٹائم سے۔ اور میرا ایک یہ ہارٹ بیٹ سمجھ لیں، میرے تمام پروجیکٹس میں ویلفیئر جو ہے وہ ایک ہارٹ بیٹ کا جو ہے وہ ایک لیول رکھتا ہے۔ تو جب بھی کوئی شہر مدینہ میں آتا تو حضرت امام حسن علیہ السلام، جو کہ دسترخوان امام حسن کے نام سے مشہور تھا، آپ کے دسترخوان پہ ان کی مہمان نوازی ہوتی، وہاں پہ وہ کھانا کھاتے اور پھر آگے جو ہے وہ اپنے کام پہ جاتے۔ تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو تاریخ اسلام میں تمام اولیاء کرام کے سرتاج حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی، تو آپ کا بھی جو ہے وہ کھانا کھلانا اور یہ جو ایک لوگوں کا، غریبوں مساکین کا اور ان لوگوں کا خیال کرنا، ان کی فکر کرنا، ان کا جو ہے ایک بہت بڑا عمل تھا، ایک بہت بڑا ان کی زندگی کا پہلو تھا۔ تو میں ان دو پرسنالٹی سے بہت زیادہ انسپائر ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ اپنی طرف سے جو ہے جتنا بھی ان پٹ کر سکوں۔ اور پھر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے اور بھی بہت سارے ذریعے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو کھانا کھلا کے، ان کو ہیلپ آؤٹ کر کے، کسی کا دکھ سن کے، کسی کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے، یہ جو ٹائم چل رہا ہے نا، اس میں سب سے جو ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم سن نہیں رہے۔ ہر بندہ نا بولنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں بولوں، میری بات کہیں تک پہنچے، لیکن وہ سننے کا پروسیجر جو ہے وہ تقریباً کافی حد تک کم ہو چکا ہے۔ میم مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو صوفیزم کا ایک رنگ ہے جو آپ کی پرسنالٹی میں نظر بھی آتا ہے، آپ کی باتوں سے بھی جھلکتا ہے، اس کو آپ نے مینٹین بھی کیا اور ساتھ ساتھ نیشنل لیول سے آپ انٹرنیشنل لیول پہ کب پہنچ گئیں؟ پیس ایمبیسڈر کا ایوارڈ بھی آپ نے لیا، یہ جرنی کیسے شروع ہوا؟ اس میں اگر سب سے پہلے دیکھا جائے تو ایک میرا فیملی بیک گراؤنڈ بھی، اور میں جو اپنے اساتذہ ہیں جن سے میں نے سیکھا ہے، یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گی اپنے مینٹور سر محمد علی قادر صاحب کا، جنہوں نے خود بہت کم عمر میں اس راستے پہ سفر کیا اور کامیابی حاصل کی، اور میں تو شاید ان کے ہزاروں اسٹوڈنٹ میں سے ایک ہوں۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ ٹرکی جیسے اور بھی بہت سارے کنٹریز میں جا کے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کیا، اور اس طرف یہ جو ایک روحانی تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ، ازواج کے ساتھ جڑا، اور یہ میں نے انہی سے سیکھا۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پریفر کرتے ہیں تو آپ کہیں پہ بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ آپ اپنی زندگی کی ہر جگہ پہ کامیابی حاصل کریں گے۔ کوئی بھی آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کہیں پہ تعلیمی میدان میں کچھ بھی کر رہے ہیں، اس میں صرف اور صرف ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر میں یہ کام یا یہ عمل کر رہا ہوں یا یہ بات کرنے لگا ہوں یا میں اس سمت کی طرف سفر کرنے لگا ہوں
تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل حال ہے یا نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں. تو پھر آپ چاہے انٹرنیشنل لیول پہ کام کریں یا چاہے آپ چاند تک عروج حاصل کر لیں، وہاں تک پہنچیں، آپ کی جو ہے وہ سمت طے ہونی چاہیے کہ کہیں پہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس لیمٹ سے تو نہیں نکلیں. کیونکہ میں بینگ یہاں پہ ایک خاتون بیٹھی ہوں اور بات کر رہی ہوں، تو میں یہ بھی کہوں گی کہ دین اسلام کے اندر عورتوں کے لیے اسپیشلی جو ہے وہ ایک لیمٹ ہے کہ عورت اس حد تک رہ کے کام کر سکتی ہے. اگر وہ اس کو کراس کرے گی، لائک اگر ایک مچھلی ہے اس کو پانی سے نکال کے ریت پہ رکھ دیا جائے تو وہ دم توڑ دے گی، اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. تو ایک مسلمان عورت کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر وہ بزنس کرنا چاہتی ہے تو سیدہ خدیجہ کا جو ہے رول، ان کو کردار کو فالو کرے. اگر وہ لیڈر بننا چاہتی ہے تو سیدہ زینب کا کردار بہت بڑا ہے. اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو حضرت مریم علیہ السلام، جنہوں نے کہ بنا خامند کے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، اور پھر جب وہ اپنی سوسائٹی میں واپس لے کے آئی تو وہ ڈری نہیں، وہ پریشان نہیں، ان کا حوصلہ نہیں ٹوٹا، بلکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی، لوگوں کی تنقید کو برداشت کیا اور ہر طرح کی پریشانی کو برداشت کرتے ہوئے انہیں پروان چڑھایا. پھر اسی کے ساتھ اگر ہم حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا ذکر کریں تو اللہ کے حکم سے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم تو جنگل بیابان میں اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے آگے تھے، لیکن انہوں نے ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کیا. اور ایون کہ ایک عورت کا کردار، جو آج بہت ساری چیزیں آتی ہیں بیچ میں، لیکن میں چونکہ اپنے جو ٹاپک ہے اس سے نہیں ہٹوں گی، ایک عورت جو ہے وہ اپنی ہر ڈومین میں بہت بڑا کام کر سکتی ہے اگر وہ اللہ کے حکم کو پریفر کرے. ایک اور خاتون کا میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی جو کہ میری آئیڈیل ہیں، جن سے میں بہت انسپائر ہوں، سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا. وہ ایک اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ادب میں کھڑے ہو جاتے، جب وہ تشریف لاتی، ان کا ماتھا چومتے، انہیں بوسہ دیتے، اور لاڈلی بیٹی تھی اور بہت ہی انہیں پیار فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کے حکم کو، اللہ کے حکم کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی تھی. اور پھر اپنی اولاد کا بھی، اپنے خامند کا بھی. اب دیکھیں تاریخ میں جو حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین اور سیدہ زینب نے کردار ادا کیا کربلا کی سرزمین پہ، اس کی مثال نہیں ملتی. تو اس کے پیچھے فاطمہ اور علی کا کردار ہے. تو عورت ہر جگہ پہ کامیاب کردار ادا کر سکتی ہے، چاہے وہ نیشنل لیول ہو یا انٹرنیشنل، گھر ہو یا باہر، بس اپنی حد جو ہے اس کو جانے. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ایک ادارہ ہے ٹیم ڈیا گلوبل پرائیویٹ لمیٹڈ، یہ اس کی بنیاد آپ نے کب رکھی اور یہ کس کس طرح سے کام کر رہا ہے؟ اس کے کیا ڈپارٹمنٹس ہیں، کرنٹلی ان کے کیا پروجیکٹس ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. اس میں اگر دیکھا جائے تو بچپن سے ہی میرے اندر ایک جذبہ تھا. میں چاہتی تھی کہ کچھ ایسا ہو جہاں پہ لائک آپ بھی اگر ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے بھی ایک زندگی گزاری ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کافی جگہ سے کہتے ہیں وہ دودکارا گیا، وہاں پہ جو ہے وہ جی آپ کے لیول کا یہ کام نہیں ہے، آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے. تو میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی سوسائٹی کے اندر. میں خود اس وقت پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میس کمیونیکیشن میں ہی میں نے ماسٹرز بھی کیا، پھر ایم فل بھی کیا اور ابھی پی ایچ ڈی بھی اسی میں کر رہی ہوں. تو میڈیا فیلڈ کے اندر دیکھیں ہر ایئر کے بعد کتنے لاکھوں میں اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ ڈگری لے کے نکل رہے ہیں یونیورسٹی سے، لیکن جاب کا کوئی وہاں پہ ابھی پاکستان کے اندر اس طرح سے سیٹ اپ نہیں ہے. بے روزگاری ہے بہت زیادہ. بالکل ایسا ہی ہے. تو ٹیم ڈیا گلوبل کا جب ہم نے اسٹارٹ اپ لیا تو اس میں سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی بھی بندہ ہمارے پاس آتا ہے تو اس کی نبض چلتی ہونی چاہیے. اتنا اس کے اندر ہو کہ میں چل سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. اس نے جو خواب دیکھا ہے، ہم جو ہے وہ اس کے خواب کو جتنا اپنی طرف سے ہو سکا ہمت کوشش جذبہ کر کے ان کو پورا کریں گے. تو اس کا اسٹارٹ اپ تقریباً 2011 سے سمجھیں کہ اس کو میں نے اسٹارٹ لے لیا تھا کام کرنا، لیکن اس کا جو پراپر رجسٹریشن پروسیس اور اس کے بعد جو ہے اس کو انٹرنیشنل لیول تک لے کے جانا 2016 میں اس کا اسٹارٹ ہوا. میم کرنٹ پروجیکٹس اس کے ابھی کیا کیا چل رہے ہیں؟ جی میں ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اس کے پروجیکٹس کا بھی آپ کو بتاتی چلوں. اس کے ڈپارٹمنٹ میں جو سب سے ایک بڑا پروجیکٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ٹورزم ہے. ہم پاکستان اور پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی خوبصورتی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ٹریول اینڈ ٹورزم کا کام کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارا ڈیجیٹل کام ہے جس کے تھرو ابھی ہم انٹرویو کر رہے ہیں. تو ابھی آن لائن سیٹ اپ کرنا، لوگوں کو ٹرین کرنا، ایجوکیٹ کرنا سوشل میڈیا کے تھرو، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے تھرو، اسپیشلی یہ جو ایک نیگیٹیوٹی کی برمار ہو رہی ہے کہ آپ نے کاپی کیا اور پیسٹ کر دیا، اس چیز سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے، فیکٹس اینڈ فگر کو لے کے چلنے کے لیے اس حوالے سے ہمارا ڈیجیٹل پروجیکٹ ہے. اور اس کے ساتھ ہمارا ذوق سفر، یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کا میں یہاں پہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گی. اس میں ہم تاریخ اسلام کے جو بھی امپورٹنٹ ڈیز آتے ہیں، جو بھی عظیم ہستیاں ہیں، ان کا ہم جو ہے نہ صرف تعارف دیتے ہیں بلکہ ہم اس کے انٹرنیشنل لیول پہ بھی سیمینارز کنڈکٹ کرتے ہیں.
اور لوگوں کو اسپیشلی ان ہستیوں کے بارے میں بتاتے ہیں. اور بیسیکلی اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام، اولیاء کرام اور اس کے ساتھ ساتھ اصحاب اور ازواج، ان کا جو ایک تعلق ہے اور ان کا ایک جو نام ہے، لوگوں کے اندر ان کا ادب اور محبت کا جذبہ پروان چڑھانے کے لیے ہمارا یہ ذوق سفر پروجیکٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی چونکہ رمضان ہے اور پورا سال ہمارا ویلفیئر کا بھی چلتا ہے، تو یہ ساری ہماری وجہ. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا ٹیلی ویژن پہ بھی ایک بہت براڈ ایکسپیرینس ہے. آپ 20 سے زیادہ ٹی وی چینلز میں کام کر چکی ہیں اور 15 کے قریب یا اس سے زائد ریڈیو چینلز میں کام کر چکی ہیں. تو میڈیا کا انٹرسٹ بھی کیا بچپن سے تھا؟ بولنے کا شوق اور کمیونیکیشن سکلز یہ شروع سے اتنے اچھے تھے؟ میری دادوں کا اگر دیکھا جائے تو انہوں نے میڈیا فیلڈ میں کافی کام کیا ہے. پھر میرے بابا نے بھی، میری سسٹر نے بھی، وہ اس وقت BBC لنڈن کر رہی ہیں. تو چونکہ فیملی میں سمجھیں ایک بلڈ میں میڈیا تھا. لیکن ان تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے میں خود جو ہے اسپورٹس اسٹوڈنٹ تھی، اور 6th یا 7th کلاس کی بات ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہم گراؤنڈ میں تھے تو سب کھیل رہی تھی اور میں کمنٹری کر رہی تھی. تو ہمارے پاس میڈیا پرسن ہے، انہوں نے کہا آپ مائک میں کمنٹری کریں. تو اگر میں نے میڈیا اسٹارٹ لیا تو اس میں کوئی میرا فیملی کا اس طرح سے تعلق نہیں ہے، میں نے خود سے ہی میڈیا کو اسٹارٹ لیا. اور آئی تھنک میرا 2nd ڈے تھا جب میں نے آن اسکرین پروگرام کرنا اسٹارٹ کر دیے تھے، اور الحمدللہ 2006 سے لے کر آج تک جو ہے وہ چل رہا ہے. اور ان تمام چیزوں کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ میں نے اگر میس کم کیا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میرے پاس آلریڈی اتنا ایکسپیرینس آ چکا تھا. میری فیملی یہ چاہتی تھی کہ میں بہت زیادہ جو ہے ڈیپ ہر چیز کو لے کے چلتی ہوں تو میں سائیکیٹرسٹ کی فیلڈ میں جاؤں. بابا چاہ رہے تھے میں بینکنگ کی فیلڈ میں جاؤں، اور سسٹر مطلب سب کی ایک اپنی اپنی ڈیمانڈ تھی، لیکن یہ بھی کہ انہوں نے پریفر کیا کہ آپ خود جو کرنا چاہ رہی ہیں اس فیلڈ کو لے کے چلیں. تو اس لیے پھر میں نے چونکہ میڈیا کا ایک ایکسپیرینس بھی ہو چکا تھا اور شوق بھی تھا، تو اس وجہ سے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو میڈیا ہے اس کے تھرو ہم اپنی جو بات ہے اس کو اچھے سے دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ میڈیا کا ہی کردار ہے کہ لوگوں کو اچھے اور برے کی فرق سمجھ آ رہا ہے اگر اس کا پازیٹیو یوز کیا جائے تو، نہ کہ جو کہ آج کل ہمارے الیکٹرانک میڈیا کی صورتحال چل رہی ہے. میم آپ نے میڈیا میں بھی کام کیا، آپ نے نیشنل لیول پہ بھی کام کیا، انٹرنیشنل لیول پہ بھی کام کیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آیا ہے جب آپ کہیں پہ اسٹک ہو گئی ہوں پریشانی کی حالت میں، تو اس چیلنج کا آپ نے کیسے سامنا کیا؟ انسان کی زندگی میں دیکھا جائے تو جب وہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر مرنے تک مشکلات، پریشانیاں، تنگیاں یہ تو آتی ہی رہتی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک ہی بات جو ہے وہ بچپن سے سیکھی بھی ہوئی ہے کہ آپ کا جو تعلق ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، ان کے حکم کی مضبوطی آپ کے اندر ہونی چاہیے. اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ جتنے بھی عظیم ہستیاں ہیں ان کا ادب اور محبت ان کے ساتھ قائم رہنی چاہیے. دین اس کے بعد جو ہے آپ جو بھی کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم بار بار قرآن میں دیا ہے اور فرمایا کہ نماز اور اللہ کا جو ذکر ہے اس سے دل کو سکون ملتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب بھی اس طرح کی کوئی بھی سچویشن آتی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو میرے مینٹور ہیں، میرے ٹیچرس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میری فیملی ہے، ان سب نے مجھے سکھایا کہ کس طرح کی کوئی بھی سچویشن آ جائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کی پریشانی کو دور کرے گا. میم یوتھ جو ہماری ہے ہمارے ملک کی، خاص طور پہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو اس کو بہت سارے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، وہ نا امید بھی ہو جاتی ہیں. تو آپ انہیں 2-3 کیا سجیشنز دیں گی؟ ایک تو خواتین کو آپ کیا سجیشنز دیں گی کہ وہ کاروبار میں آ کے کس طرح کام کر سکتی ہیں، اور ایک جنرلائز یوتھ کو آپ کیا پیغام دیں گی؟ یہاں پہ بہت ضروری میں سمجھتی ہوں، جیسے کہ 12 دفعہ پہلے بھی میں اس بات کا ذکر کر چکی ہوں کہ ہم سب سے بڑی مایوسی کی نا اس وقت جو ہماری سوسائٹی کے اندر وجہ ہے کہ میں نے آپ کو آئیڈیل بنا لیا، کسی نے مجھے آئیڈیل بنا لیا، تو ہم انسان ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اپنی بات سے بھی پھر جاتے ہیں، پھرنا پڑتا ہے، سچویشن ہی ایسی چل رہی ہے. تو ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو اپنے رول ماڈل بنائے ہوئے نا وہ انسان بنائے ہوئے ہیں کہ جنہیں وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اپنی ہی بات سے ہٹنا پڑتا ہے، یا پھر جس طرح کی بھی صورتحال ہے. اس وقت جو میں بتاؤں گی آپ کو کہ جو آپ اب ہمارے ملک کا ہی صورتحال دیکھ لیں کہ ہم نے سیاستدانوں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے، پھر ہم نے جو ڈیفرینٹ اگر میڈیا کا سٹار ہیں ان کو دیکھ لیں تو ہم نے انہیں اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے. تو جب ہم اپنی جو بھی ورک کر رہے ہیں اس میں کامیابی نہیں حاصل کر پاتے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بات جو میں ضروری سمجھتی ہوں یہاں پہ کہ سب سے ضروری ہے کہ آپ اپنا آئیڈیل ان کو بنائیں
جن کا اپنے اپنے مذاہب میں، چونکہ میرا جیسے آپ نے بتایا کہ انٹرفیتھ ہارمونی اور پیس کا بھی کام ہے، تو جو بھی مذاہب ہیں مجھے بڑا اچھا لگا، میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی. کچھ ٹائم پہلے ہماری ایک CSC کی ٹریننگ چل رہی تھی، تو اس میں ہمیں میم نے بتایا کہ آپ لوگ سارے یہاں پہ ایک درخت بنا دیا، اور فرمایا انہوں نے کہا کہ آپ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اپنے مذاہب میں رہتے ہوئے ان کی پیس کے ریلیونٹ یا پھر لو کے ریلیونٹ ایک حدیث جو ہے اس کو لکھیں اور یہاں پہ نا اس درخت کے ساتھ لگا دیں. تو مجھ سمیت ہم جتنے بھی اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے، ہم سب نے لکھی پیپر کے اوپر اور ہم نے جا کے اس کے پتوں پہ لگا دی. تو انہوں نے پھر ہمیں سکھایا کہ اگر آپ پتوں کو مضبوط کریں گے اور آپ کی جڑ کمزور ہے، کیونکہ جڑ پہ ہم میں سے کسی نے بھی کچھ بھی مینشن نہیں کیا تھا. تو بتانا یہ چاہوں گی میں یہاں پہ کہ ہم سب کو اپنے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے انٹرنیشنل لیول پہ یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو ہم جن کو ہم فالو کرتے ہیں یا جو ہمارے پیروکار ہیں، جن کے ہم پیروکار ہیں، ان کی زندگی سے ہم کتنا جو ہے اپنی زندگی میں لاگو کر رہے ہیں چیزوں کو، اور کتنا ان کے حکم کو لے کے چل رہے ہیں، تو تبھی جو ہے وہ کامیابی ملے گی. تو مایوسی کی سب سے بڑی وجہ شکار یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو آگے رکھا ہوا ہے یا ان کو فالو کرتے ہیں جو خود اپنی زندگی میں اس طرح سے کامیاب ہیں. میم، خواتین کو آپ کیا پیغام دیں گی جو اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں یا جو گھروں میں کام کر رہی ہیں، کوئی انیشیٹو لینا چاہتی ہیں، لیکن وہ ایک کہہ لیں کہ ہمارا معاشرہ چونکہ اس طرح کا ہے، کوئی انہیں سپورٹ نہیں ملتی، بسا اوقات گھر سے نہیں ملتی، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو فیملی سپورٹ نہیں ملتی، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ باہر سے لوگ انہیں سپورٹ نہیں کرتے، تو انہیں آپ کیا موٹیویشن دیں گی، کیا انسپائریشن دیں گی؟ ان کے لیے بہت ضروری ہے. آج کل تو اللہ کا شکر ہے کہ ان بیکورڈ ایریاز میں بھی انٹرنیٹ کا پرابلم نہیں رہا. پہلے تو مطلب فون کا بھی نیٹ ورک نہیں آتا تھا. تو آپ آن لائن ضرور، جو اسپیشلی آپ کے بھی ماشاءاللہ قاسم علی فاؤنڈیشن کے اچھے کورسز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی مینٹور ہیں جو سکھا رہے ہیں، تو آپ اپنا آن لائن کام لازمی سیکھیں. کچھ نہ کچھ ایسی سکلز آپ کے اندر ہونی چاہیے. اگر کوئی اپنا جو ہے وہ یوٹیوب پہ اپنا کوئی بھی کام سٹارٹ کرتا ہے، کوئی بھی آپ کسی طرح کا بھی ورک سٹارٹ کر رہے ہیں، تو آپ صرف خود نہیں بدل رہے، آپ اپنے گھر کو بھی، اپنے محلے کو بھی، اپنے شہر کو بھی اور اپنے ملک کو بھی بدل سکتے ہیں. تو چین کی صورت میں کام کریں. ٹھیک ہے. چونکہ ہم لوگ اکیلے کام کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں آگے چلا جاؤں یا مجھے کچھ مل جائے، تو اس سے نا پھر ایک ہی بندہ، بہت سارے دماغ ملتے ہیں، بہت ساری سوچیں بنتی ہیں، بہت سارے قدم بنتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ منزل قریب ہو جاتی ہے. تو میرے خیال سے کامیابی کے لیے بہت ضروری یہ سمجھوں گی کہنا کہ ہم اگر دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے ہاتھ کھینچے تو انشاءاللہ بہت جلد ہم کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں. میم، آخر میں پوچھنا چاہوں گا کہ قاسم علی شاہ صاحب کے لیکچر اور ان کی فاؤنڈیشن کے کام کو بھی آپ نے دیکھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ماشاءاللہ قاسم صاحب کو کافی ٹائم سے میں سن رہی ہوں اور بہت اچھا لگتا ہے. سب سے جو ضروری بات یہاں پہ کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن قاسم بھائی کا کام اس وجہ سے بھی ڈیفرنٹ ہے کہ ماشاءاللہ وہی جو بات ہے نا کہ اصل جو روح ہے دین کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور ان کے ساتھ جو تعلق ہے، جو ایک تعلق ٹوٹ چکا ہے نا، وہ اپنی ہر بات میں اس تعلق کو مضبوطی کی بات کرتے ہیں. تو میں خود بھی ان سے بہت انسپائر ہوں، اور میں آپ سب کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں، کامیابیاں اور ترقیاں دیں. اور ماشاءاللہ جس طرح سے آپ سب مل کے اور اسپیشلی قاسم بھی کام کر رہے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ دیا چودھری صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کس طرح ہم دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، اور ان کے برانڈ کے بارے میں، ان کی کمپنی کے بارے میں، ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.